یکم محرم الحرام شریف یوم شہادت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، سو اس نسبت سے بارگاہ فاروقی کی آج حاضری کا قصد لے کے ہم بیٹھے ہیں۔ وہ عمر جو سر تا پا بصالت ہی بصالت ہے، وہ عمر جو استقامت کا ایک مینار ہے، وہ عمر جو فلک کے عدالت کا آفتاب ہے، وہ عمر جو چرخ ہدایت کا مہتاب ہے، وہ عمر جو جلالت کا ایک آسمان ہے، وہ عمر جو فہم و فراست کی دنیا کا ایک تاجدار ہے، وہ عمر جو شرافت کا ایک پیکر ہے، وہ عمر جو اخوت و محبت و الفت و عقیدت کی ایک تصویر ہے، وہ عمر جو خلافت راشدہ کا حسن و جمال ہے، وہ عمر جو سطوت کی دنیا کا شہر یار ہے، وہ عمر جو تاج دار ختم نبوت کا عظیم وزیر بھی ہے اور مشیر بھی ہے، وہ عمر جو علم و حکمت کا منبع ہے، وہ عمر جو صحابیت کے گلشن کا فخر و ناز ہے، وہ عمر جو ہدایت کی دنیا میں آفتاب اور مہتاب ہے، وہ عمر جو دین کے چہرے کی تابش ہے، وہ عمر جو سراپا حرمت ہے، وہ عمر جو سراپا برکت ہے، وہ عمر جو سراپا وجاہت ہے، وہ عمر جو سراپا نزہت ہے، وہ عمر جو سراپا طہارت ہے، وہ عمر جو محب الاسلام والمسلمین ہے، وہ عمر جو ناصر دین متین ہے، وہ عمر جو امام العادلین ہے، وہ عمر جو عظیم جرنیل اسلام ہے، وہ عمر جو فاتح عرب و عجم ہے، وہ عمر جو فارق حق و باطل ہے، وہ عمر جو امام رشد و ہدایت ہے، وہ عمر جو محب مصطفیٰ ہے، وہ عمر جو محبوب مصطفیٰ ہے، وہ عمر جو مرید مصطفیٰ ہے، وہ عمر جو مراد مصطفیٰ ہے۔ ہمارے ماں باپ قربان عمر آپ کی گرد راہ پر، ہمارے بچے قربان عمر آپ کی گرد راہ پر، عمر ہماری اگلی پچھلی ساری نسلیں کل کائنات فدا ہو جائے تیرے جوڑوں سے لگنے والی خاک شفا پر۔ تو کتنا بلند ہے، تو کتنا عالی ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کس قدر بے مثل بھی ہے اور بے مثال بھی ہے، تو کس قدر اہم بھی ہے اور نایاب بھی ہے کہ سارا جگ وہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ ناز کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، اور مدینے والا عمر بن خطاب کی ذات کی نسبت ارادہ فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، دیگر متعدد کتب میں ہے۔ عن نافع عن ابن عمر، سیدنا نافع
وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ حضور اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا اسلام کو اعزاز عطا فرما دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما دے اور اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ دو آدمیوں میں سے جو تیرے ہاں محبوب ہے اس کے ذریعے، ایک ابو جہل ہے اور دوسرے عمر بن خطاب ہیں۔ اللہ کے دربار میں حضور نے دعا کی، مولا ان دو میں سے جو تیرے ہاں پیارا ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تجھے محبوب ہے، مولا جو تیری بارگاہ میں عزیز ہے، تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دے۔ ایک نام نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہل کا لیا اور دوسرا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کے حضور یہ دعا جب پیش ہوئی تو رب کے حضور سے قبولیت کا صحرا مدینے کے تاجدار کے لیے آ گیا، اور وہ اس طرح کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف پا لیتے ہیں۔ اب جب یہ ہوا تو قال، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، حضور نے جو دعا کی تھی دو کے لحاظ سے، تو دو میں سے اللہ کے دربار میں جو رب کو پیارا تھا، محبوب تھا، اللہ کو جو اچھا لگتا تھا، فرمایا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ کہ رب کو پیارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب فرما کر اور اسے چن کر اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اب یہاں حدیث پاک کے ایک ایک جملے پر آپ غور کریں، ایک ایک جملے پر۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ باقی سارا جگ نبی کریم علیہ السلام کو مانگتا ہے اور سرکار اللہ کے حضور عمر کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ عمر دے دے، اے اللہ عمر دے دے، اے مولا عمر دے دے۔ عمر کا کیا پروٹوکول ہے، عمر تیری کیا پرسنالٹی ہے، عمر تیرا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ دنیا ساری تو اللہ کے حضور سے نبیوں کے امام کی ذات ستودہ صفات کے لحاظ سے دعائیں کرتی ہے، اور حضور تاجدار کائنات علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر کے عمر تجھے مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا اسلام کو اعزاز دے دے، اسلام کو عزت دے دے۔ کس کے ذریعے؟
اور میں ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ فرما دیا، محبوب میں عزت دے رہا ہوں عمر کو تیرے حضور بھیج کر۔ اب یہاں اس تناظر میں دیکھیں عمر کتنا اونچا ہے کہ باقی ہر بندہ دنیا کا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے عزت ملی ہے دین کی وجہ سے، مجھے عزت ملی ہے دین کے ذریعے سے، مجھے عزت اور عظمت کا یہ تمغہ نصیب ہوا دین کے حوالے سے، مجھے اگر وقار اور تمکنت نصیب ہوئی تو دین نبی علیہ السلام کی برکت سے، مجھے اگر عزت اور اعزاز شرف اور کمال ملا تو دین کے تصدق سے۔ آسان کر کے یوں کہوں کائنات کا ہر فرد یہ کہتا ہے مجھے عزت دینے والا دین ہے، اور عمر وہ ہے کہ جو دین کو عزت دینے والا ہے۔ عمر وہ ہے کہ جو دین کو اعزاز دینے والا ہے۔ اسلام کو اور اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو عمر نے عزت دی، ہاں عمر نے کفر کی چیخیں نکلوائیں، اس لیے آج بھی دیکھ لیں کفر عمر کے نام سے لرزتا ہے۔ نام عمر آئے نا تو اسلام اور اہل اسلام کے ہاں ایک ولولا جاتا ہے، اور نام عمر آئے تو آج بھی کفر کا بوتھا کالے سے اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو میرے محبوب نے کہا یا اللہ عمر دے دے پھر اسلام کو اعزاز دے دے۔ ہائے میں منبر پر بیٹھا ہوں، خدا گواہ ہے یہ روایت، یعنی اب تو کم و بیش بھی کو 20 سال ہو گئے ہوں گے پڑھتے ہوئے یہ حدیث پاک کو، بلکہ ابھی میں پہلی بار جب میں نے یہ حدیث پاک زندگی میں پڑھی تو میں اس زمانے میں کو نحو میر کا سٹوڈنٹ تھا، یعنی اس سال میں تھا، تو اس زمانے میں مشکات المصابیح میں نے یہ سب سے پہلے پڑھا۔ پھر اسی طرح سیاہ ستہ جو بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ، میں نے قدیمی کتب خانہ کراچی کا جو سیٹ ہے میں نے وہ نحو میر والے سال میں لیا تھا، تو تب سے آج تک پڑھتا ہوں۔ لیکن یہاں اجتماع میں نہیں، تنہائیوں میں بھی نہا خانوں میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو حدیث کا تو ہر جملہ ہی سبحان اللہ، لیکن یہ جو جملہ ہے نا اللہم اعز الاسلام، میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، رواں روام کو وجد آتا ہے، لو لو کہتا ہے وجد کروں۔ عمر تو کتنا بڑا ہے، عمر تجھے سلام پیش کروں تو کیسے کروں، عمر تیرا قصیدہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں، عمر تیری عظمت کو میں عقیدت کا سیلوٹ کروں تو کیسے کروں، عمر میں تیرا خطبہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں، عمر میں چھوٹا بہت چھوٹا غلامان تاجدار کائنات میں سب سے چھوٹا، عمر تو اتنا بڑا ہے، بڑوں میں بھی بڑا اور بڑوں میں بڑا۔ اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، ہاں شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ حضور نے اس سے اگلا جملہ وہ کیا تھا، وہ تھا مولا جو تجھے پیارا ہے، جو تجھے محبوب ہے، ربا جو تیرا محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے۔ تو رب نے عمر بھیج کے قیامت تک بتا دیا عرش کے رحمان کو عمر پسند ہے۔ ہاں، اور پھر یہ یاد رکھنا رب کو جب پسند ہے تو پھر مدینے والے کو بھی عمر پسند ہے، اور حضور کو تو پسند تھا ہی، تو حضور نے پھر مانگا تھا نا، حضور نے عمر کے لحاظ سے دعا کی تھی، اور پھر حضور کو پسند ہے تو عمر ابو بکر کو بھی پسند ہے، اور پھر صرف ابو بکر کو نہیں عمر عثمان کو بھی پسند ہے۔ اور اگلی بات کروں، سینوں میں ہلچل بپا ہوتی ہے، اللہ گواہ ہے، خدا جانتا ہے، میں اگر دل نکال کے دکھانے کی چیز ہوتی تو دکھا دیتا تمہیں، میرے کلیجے کی اس وقت تہ میں یہ ولولہ اور ہم
اور تن تنا بپا ہے کیا؟ خدا وحدہ لا شریک گواہ ہے، عمر میرے مولا علی کو بھی بہت پسند ہے۔ عمر علی مولا کو بھی بہت پسند ہے۔ کیا ہے بولو؟ بہت پسند ہے۔ اس پسند کی کئی دلیلیں دے سکتا ہوں۔ ایک دلیل جو ابھی اس وقت دوں گا اور جلدی سے دے کر تو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، ریزن آؤٹ کرتا ہوں اور کنکلوڈ کرتا ہوں، اور وہ ایک دلیل اس پر ہمارے پاس کم و بیش یہ موسم ہے کرب و بلا والوں کا نا، عمر بن خطاب اور کرب و بلا والے ہیں، سفر شروع ہو گیا نا، تو کرب و بلا والوں کے وسیلے سے میں 72 حوالے سنی اور شیعہ کتابوں کے حوالے سامنے رکھ کر یہ حوالہ دینے لگا ہوں۔ کیا؟ علی مولا کو عمر بہت پسند ہے۔ کیسے پسند ہے؟ تو علی نے اپنے جگر کا ٹکڑا زہرا پاک کی شہزادی سیدہ ام کلثوم عمر کے نکاح میں دے دی۔ داماد مصطفیٰ کا نام علی مرتضیٰ ہے اور داماد علی مرتضیٰ کا نام عمر بن خطاب ہے۔ ہاں، داماد حیدر ہے کون؟ عمر۔ داماد حیدر ہے کون؟ بولو نا سارے، داماد حیدر ہے کون؟ عمر۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ ام الحسنین تاجدار کائنات علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جو حضرت مولا علی پاک کو اللہ نے اولادیں عطا فرمائی نا، ان میں ایک اولاد کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام کلثوم الکبریٰ۔ یہ بیٹی ہے علی مولا کی، یہ جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ زہرا کا، یہ دوتی اور نواسی مدینے کے تاجدار کی، اور یہ عزت حرم عمر بن خطاب ہے۔ یہ عمر بن خطاب کے حرم اور آپ کے کاشانہ اقدس و انور کی عزت و عظمت ہے۔ عمر کون ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا، عرش والے کا بھی محبوب ہے، مدینے والے کا بھی محبوب ہے، صدیق کا بھی محبوب ہے، عثمان کا بھی، علی مولا کا بھی، ہاں، اور ہر مومن کا بھی محبوب ہے، ہر مومن کا بھی محبوب ہے۔ اب یہ کلام ہے اور یہ ہمارے اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں، کنز العلماء، قائد اہل سنت، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا کلام ہے یہ۔ اب کہو، ہے لشکر آج بھی ہر دم رواں فاروق اعظم کا، بولو بولو، ہے لشکر ہر دم رواں، یہ بھی عمر بن خطاب کا لشکر ہی ہے نا، یہ بھی تو بولا پھر پڑھو، ہے لشکر آج بھی ہے دم رواں فاروق، ہے لشکر آج بھی ہے دم رواں، یہاں سے لے کر پنڈی کے کالوں تک، پنڈی کے کالوں سے لے کے ایران کے کالوں تک، ایران کے کالوں سے لے کر شرق و غرب کے سارے کالوں تک، سارے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی عمر کا ذکر، عمر کا نام، عمر کا ترانہ روکنے کا دھندا کریں، خدا کی قسم روک نہیں سکتے، قیامت تک عمر کا نام گونجتا رہے گا۔
بولو بولو ہے لشکر آج ہے شیدا، شیدا عاشق ہے، شیدا آج بھی سارا جہاں فاروق، جو شیدا ہے وہ پڑھ لے، ہے شیدا آج بھی سارا میں نے دیکھا ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اے آصف میں نے دیکھا ہے شیاطین، شیطان نہیں ساری دنیا کے شیطان، اے آصف میں نے دیکھا ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، میں جب بھی کھل کے کرتا ہوں بیان فاروق اعظم کا، میں جب بھی کھل کے کرتا ہوں میں جب بھی کھل کے کرتا ہوں بیان، میں جب بھی کھل کے کرتا بیان